بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بزنس مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کے لیکچر 9 کے ساتھ آئی ایم پروفیسر ڈاکٹر سجاد محسن. آج ہم انفارمیشن سسٹم پلاننگ کے اوپر بات کریں گے. بگ پلان. ٹوڈیز لیکچر کیس ایگزامپل انکلوڈ مائکروسافٹ انٹروڈکشن ٹائپس آف پلاننگ. وائی از پلاننگ سو ڈیفیکلٹ؟ آج ہم اس پہ بات کریں گے. چینجنگ ورلڈ آف پلاننگ کو دیکھیں گے. ٹریڈیشنل اسٹریٹجی میکنگ، ٹوڈیز سینس اینڈ رسپونڈ اپروچ کو بھی ہم دیکھیں گے. انٹروڈکشن. سسٹم پلاننگ اسپیشلی اسٹریٹجک سسٹم پلاننگ از بیکمنگ مور ڈیفیکلٹ اینڈ مور امپورٹنٹ ایٹ دا سیم ٹائم. Technology is changing so fast that it seems futile to plan for it. Yet the dependence on this technology makes planning its effective use a matter of organization, life and death. پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ اب جو ہے جس طرح سے ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے، ایک طرف یہ سوچتے ہیں کہ پلان کریں، پھر دوسری طرف یہ سوچتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے پلان کرنے کی، جو کچھ بھی پلان کرتے ہیں وہ غلط ہو جاتا ہے. بٹ it's a matter of life and death for the organization, so they have to plan. So it is becoming more difficult and more important. This lecture contrasts the traditional view of planning with the sense and respond approach of strategy making, presenting 7 information system planning techniques. So ہم اس لیکچر میں تھوڑا سا ٹریڈیشنل ویوز سے کنٹراسٹ میں کام کریں گے اور ہمیں یہاں پہ سینس اینڈ رسپونڈ پہ جانا ہے اور فار اسٹریٹجی میکنگ، اور یہاں پہ ہم 7 پلاننگ ٹیکنیکس کو دیکھیں گے. انفارمیشن سسٹم مینجمنٹ از بیکمنگ مور ڈیفیکلٹ اینڈ مور امپورٹنٹ ایٹ دا سیم ٹائم. ٹیکنالوجی از چینجنگ سو فاسٹ، so why bother versus most organizational survival is dependent on technology. اب کیا کریں؟ How to resolve this apparent paradox؟ اب یہ ایک پیراڈاکس ہے. Good news, variety of approaches, tools and mechanisms available. So بہت ساری approaches، بہت سارے tools اور بہت سارے mechanism available ہیں. But bad news, no best way to go about it. There is no optimum solution, there is no best way. So you have to find for your own goods. Okay. Planning good and bad news. So this software, does it tell you to do things? Obviously not. It is important to establish the appropriate mindset for planning. Some managers believe determining what decision to make in the future. So some managers جو ہے وہ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اسٹیبلش کرنا ہے کہ مائنڈ سیٹ کیا ہے پلاننگ کے لیے، جو کہ اپروپریٹ ہونا چاہیے. اب کچھ مینیجر جو ہیں وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ ڈیٹرمائننگ واٹ ڈیسیجنس ٹو میک ان فیوچر، آپ کو ہر صورت میں ڈیٹرمائن کرنا ہے کہ آپ نے کیا پلان، کیا ڈیسیجن لینے فیوچر میں. بیٹر ویو یہ ہے ڈیولپنگ اے ویو آف دا فیوچر دیٹ گائیڈز ڈیسیجن میکنگ ٹوڈے. جو اچھا طریقہ کار وہ یہ ہے کہ آپ اپنا ایک نظریہ بنا لیں کہ فیوچر کیا ہوگا اور پھر اس کی بیس پر ڈیسیجن میکنگ آج کریں. سبٹل ڈفرنس کیا ہے؟ وہ اسٹریٹجی میکنگ کی ہے. اسٹریٹجی کیا ہے؟ اسٹیٹنگ دا ڈائریکشن ان وچ یو وانٹ ٹو گو اینڈ ہاؤ یو انٹینڈ ٹو گیٹ دیئر. سو اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ آپ اس کو اس لیول تک جانے کے لیے کیا کیا کچھ کریں گے. The result of strategy making is a plan. So وہ جو آپ strategy making میں کرتے ہیں اس کو ہم plan کہتے ہیں. Why planning is so difficult؟ کیوں types of planning ہیں؟ Planning is usually defined in 3 forms which correspond to the 3 planning horizons. So planning جو ہے وہ 3 فارم کی ہیں اور اس کے 3 ہی horizon ہیں. ایک strategic ہے، وہ 3 to 5 years کی ہوتی ہے. ایک ٹیکٹیکل ہے جو 1 to 2 years کی ہوتی ہے. پھر ایک آپریشنل پلاننگ ہے جو کہ 6 months سے 1 سال تک کی ہوتی ہے. سو یہ فگر بتا رہی ہے کہ پلاننگ کیوں ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، کیونکہ آپ اسٹریٹجک پلان کرتے ہیں اور اگر آپ ڈاؤن دا ڈرین آ گئے ہیں تو یو آر گون. اگر 3 types آف پلاننگ کو ہم فگریٹو دیکھیں، سارٹ آف ٹیبل میں دیکھیں، سو ہورائزن یہ ہے کہ 3 to 5 years کا ہے، فوکس اسٹریٹجک ہے،
ایشوز جو ہیں ویژن آرکیٹیکچر بزنس گولز ہیں. پرائمری رسپانسبلٹی ہوتی ہے یہ سینئر مینجمنٹ کی جیسے کہ CIO. پھر جو ٹیکٹیکل پلاننگ کا فوکس ہوتا ہے وہ اس کا ہورائزن 1 to 2 years کا ہوتا ہے. ایشوز جو ہوتے ہیں ریسورس ایلوکیشن پروجیکٹ سلیکشن ہوتا ہے, یہ مڈل مینیجرز اور IS لائن پارٹنرز اور اسٹیئرنگ کمیٹی کا کام ہوتا ہے. پھر جو آپریشنل ہوتا ہے جو 6 مہینے سے 1 سال تک کا ہوتا ہے, جو پروجیکٹ مینجمنٹ میٹنگ ٹائم بجٹ ٹارگیٹس کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ IS پروفیشنل لائن مینیجرز اور پارٹنرز کرتے ہیں. بزنس گولز اینڈ سسٹم پلانس نیڈس ٹو الائن. جب آپ کو پلاننگ کرنی ہوتی ہے تو بزنس گولز کو سسٹم پلانس کے ساتھ بزنس گولز کے ساتھ الائن ہونا چاہیے. اسٹریٹجک سسٹم پلانس نیڈ ٹو الائن ود بزنس گولز اینڈ سپورٹ دیز آبجیکٹیوز. سم بلیو ٹو سینسٹیو اینڈ سم بلیو پرابلم. اب کچھ لوگوں کے لیے کیونکہ وہ سسٹم اسٹریٹجک سسٹم جو بنا رہے ہوتے ہیں وہ بزنس کے ساتھ نہیں رکھ رہے ہوتے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے اور کچھ کے لیے یہ بہت بڑا پرابلم ہے, وہ کر ہی نہیں سکتے. فارچونیٹلی ٹرینڈ فار CIOs ٹو بی پارٹ آف سینئر مینجمنٹ نے یہ تھوڑا سا مسئلہ حل کیا ہے. Technologies are rapidly changing. How can you plan when information technology is changing so rapidly? So آپ کو کنٹینیوس پلاننگ کیا کرنی پڑے گی. اولڈ ڈیز آف پلاننگ ایٹ اے اسٹارٹ آف ایئر جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور آپ کو ایڈوانس ٹیکنالوجی گروپس میں شامل رہنا پڑے گا تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ کون کون سی ٹیکنالوجی فیوچر میں آ رہی ہیں. کمپنیز نیڈ portfolios rather than projects. Evaluation on more than their individual merit, how they fit into their projects and how they balance the portfolio of projects. So کمپنی کو اپنے پورٹ کی طرف زیادہ نظر کرنی پڑتی ہے rather than their projects, اور ہر پروجیکٹ کی ایویلیوشن ان کے میرٹ پہ ہونی چاہیے اور پھر یہ دینا چاہیے کہ وہ جو پروجیکٹ لے رہے ہیں وہ ان کے پورٹ فولیو پہ کیسے فٹ ہو رہا ہے. اگر یہ کمپنی بہت طرح کے کام کر رہی ہوگی تو وہ اس کی ایکسپرٹیز کسی ایک جگہ نہیں ہوگی, لیکن اگر وہ ایک ہی طرح کے کام کر رہے ہوگے تو اس کا پورٹ فولیو بلٹ ہو رہا ہوتا ہے. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ از ڈیفیکلٹ ٹو فنڈ. اب انفراسٹرکچر اگر اس نے بنانا ہے تو وہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے فنڈ کرنے کے لیے. ڈسپائٹ ایوری ون نوئنگ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ از کروشل, اٹ از ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ فنڈنگ جسٹ ٹو ڈیولپ اور امپروو انفراسٹرکچر. سو کسی بھی انفراسٹرکچر کو ڈیولپ یا امپروو کرنے کے لیے حالانکہ سب کو پتا ہے کہ یہ ضروری ہے, نیسیسٹی ہے, بٹ فنڈز اویلیبل نہیں ہوتے. often done under the auspices of a large application project. اب انفراسٹرکچر بلڈنگ جو یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی لارج بہت بڑا سا اپلیکیشن پروجیکٹ لے لیں, اس کے اندر آپ خاموشی سے انفراسٹرکچر ڈیولپ کر لیں تو کوئی کچھ نہیں کہے گا, لیکن اگر آپ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ یا اپگریڈیشن کے نام پہ کچھ مانگیں گے تو نہیں ملے گا. چیلنج کیا ہے اس میں؟ ڈیولپ امپروو ایپلیکیشنز اینڈ امپروو انفراسٹرکچر اوور ٹائم. اب چیلنج یہ ہے کہ آپ اس ایپلیکیشن پروجیکٹ میں اس کو کیسے ان بلڈ کریں گے جہاں پہ پھر آپ امپروو ایپلیکیشنز بھی کر لیں اور امپروو انفراسٹرکچر بھی کر لیں اور یہ ٹائملی ہوتا رہے. رسپانسبلٹی نیڈس ٹو بی جوائنٹ. یہ اب رسپانسبلٹی کسی ایک کی نہیں ہو سکتی, اٹ ہیز ٹو بی جوائنٹ. بزنس پلاننگ ناٹ جسٹ اے ٹیکنالوجی ایشو. یہ بزنس پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے, صرف ٹیکنالوجی کا ایشو نہیں ہے. ادر پلاننگ ایشوز میں سے آ جاتا ہے ٹاپ ڈاؤن ورسز باٹم اپ, ریڈیکل چینج ورسز کنٹینیوس یا پلاننگ کلچر. اگر یہ ٹاپ ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے تو یہ آسان ہو جاتا ہے, اگر یہ باٹم اپ انفارمیشن سسٹم کے لائن مینیجرز وغیرہ اگر انفراسٹرکچر کی چینج چاہتے ہیں تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اگر اچانک چینج کریں تو ٹھیک نہیں ہوتا, اگر یہ کنٹینیوس چینج ہوتا رہے تو یہ ٹھیک رہتا ہے. پلاننگ کلچر جو ہے وہ ہمیں آبویسلی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. بزنس گولز اینڈ سسٹم پلانز میں اگر ہم دیکھیں تو اسٹریٹجک سسٹم پلانز نیڈ ٹو الائن ود بزنس گولز اینڈ سپورٹ دیم. اب اگر آپ کے اسٹریٹجک پلان بزنس گولز کو کے ساتھ الائن نہیں ہے اور اس کو سپورٹ نہیں کرے تو forget about it. If top management believes the firm's business goals are extremely sensitive, the CIOs is often excluded in major strategic meetings by top management. اب اگر CIO کو آپ ٹاپ مینجمنٹ کی میٹنگ سے نکالتے چلے جائیں گے تو وہ کبھی بھی بزنس گولز کو نہیں سمجھ پاتا.
System planning is becoming a shared responsibility among the CIO, CTO and other members of senior management. So اب کیا ہو رہا ہے کہ CIO, CTO, CFO, CEOs سب ساتھ بیٹھتے ہیں اور وہ سسٹم پلاننگ کرتے ہیں. The emergence of e-commerce and globalization caused CEOs and CFOs to realize they need to be involved in system planning. So e-commerce نے آ کے CIO, CTO سے ہٹ کے CEOs اور CFOs کو بھی انوالو کر لیا اس پلاننگ میں. How can executives plan when IT is changing so rapidly? اب technologies are changing so rapidly, executives کیسے کریں؟ Continuous monitoring and planning the changes of technologies and how the industry would adopt this technology, یہ ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی. The planning process first need to form a best available vision of the future on which to base current decision. So پلاننگ کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بیسٹ اویلیبل ویژن کیا ہے, کہاں پہ پہنچنا چاہ رہے ہیں لوگ, کیا کرنا چاہ رہے ہیں, نیکسٹ کیا ہے, اور پھر اس کی بیس پر آج ڈیسیجن لینے ہوں گے. اور ساتھ ساتھ ہمیں مارکیٹ کی کنٹینیوس مانیٹرنگ بھی کرنی پڑے گی اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا چینجز آ رہے ہیں اور انڈسٹری کیا ان چینجز کو ایکسیپٹ بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. The technology needs to be monitored so to see whether the future vision needs alteration. اب ٹیکنالوجی کو بھی مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ بھی دیکھا جا سکے کہ ہمیں کہیں اپنے ویژن میں آلٹریشن تو نہیں کرنی, کوئی چینجز تو نہیں آنی. Some organizations have an advanced technology group charged with watching and evaluating new technology. کچھ بڑی آرگنائزیشنز نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے ایڈوانس ٹیکنالوجی گروپ کا بنا لیا ہے جو کہ جس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ دیکھتے رہیں اور ایون ایویلویٹ بھی کرتے رہیں کہ جو نئی ٹیکنالوجی آئی ہیں وہ کیا ہیں. It is important for organization to pay particular attention to the impact of disruptive technologies or disruptive innovation. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے کہ وہ یہ دیکھیں کہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی تو نہیں ہے جو آئی اور ختم ہو جائے گی, یا کوئی ایسی انوویشن تو نہیں ہے جو بیڑا غرق کر دے, تباہیاں کر دے یا سسٹم کے ساتھ چلے ہی نہ. سو ڈسرپٹیو جو ہوتے ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا. Sometimes an emerging and inexpensive technology emerges and swiftly displaces incumbent technology. تو sometimes یہ ہوتا ہے کہ جو emerging اور inexpensive technology جو ہے وہ آ جاتی ہے اور وہ بالکل پرانی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو ختم کر دیتی ہے. A classic example is the Linux operating system. When it is introduced, its capacity was inferior to other existing operating systems like Unix and Windows NT. So, Linux operating system جب آیا تو اس کی کیپبلٹی بڑی انفیریئر تھی جو اسٹیبلش یونکس کا اور ونڈوز NT کا سسٹم تھا, بٹ Linux was inexpensive and thanks to continuous improvement, it has earned a significant market share for computer server. ہوا کیا کہ یونکس اور ونڈوز NTs لینے کے لیے آپ یہ پروپرائٹری آئٹمس تھے, ان کے لینے کے لیے آپ کو مسئلہ ہو رہا تھا. لینکس انیکسپینسو تھا اور اس میں ہر کوئی امپروومنٹ ہوئی جا رہی تھی, ہو رہی جا رہی تھی. ایونچولی اس نے سرورز کی مارکیٹ شیئر پہ قبضہ کر لیا. In 2007, IBM announced it would use Linux with its new servers. اب 2007 میں IBM نے اناؤنس کیا کہ وہ Linux یوز کرے گی اپنے سرور میں. The USB memory stick is another instance of disruptive technology. اب جو USB آئی میموری, جب فلیش میموری آئی اس نے آتے ہی یعنی یہ بڑی اگزامپل ہے ڈسٹرپٹیو ٹیکنالوجی کی کہ اس نے تمام جو آپ کی ایگزسٹنگ بیک اپس تھے ان کو ساری CDs, DVDs وغیرہ سب کو ختم کر دیا. دس ان ایکسپینسو اسٹوریج میڈیم ہیز چینج دا وے پیپل شیئر فائلز ڈسپلیسنگ ڈسک اسٹوریج. سو ڈسک اسٹوریج کو بالکل ڈسپلیس کر دیا. اسپیسیفکلی CDs اور DVDs تو بالکل ہی
اب کوئی بھی سی ڈی برنرز اور ڈی وی ڈی برنرز کے پیچھے نہیں بھاگتا تاکہ وہ ان پہ فائلوں کو سیو کر سکے. Many forecasters have predicted that voice over IP will replace decades old land based telephony. جب voice over IP آئے تو بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہے یہ بالکل جو ہے ڈیکیڈز کیا سینچری اولڈ ٹیلیفون بیسڈ لائن لینڈ بیسڈ لائن سسٹمز کو بالکل ختم کر دے گی. The planning issues here is for management to foresee the upcoming innovation with superior technology potential and viable business applications. اب جو پلاننگ کرنے والی ہے مینجمنٹ اس کو یہ دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کون کون سی انوویشنز آ رہی ہیں، پھر کس کے اندر ٹیکنالوجی کی سپیریئرٹی ہے جو کہ بزنس اپلیکیشن کے ساتھ چل سکتی ہے. These new technologies can be cost-effective addition to the existing technology infrastructure. اب یہ جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں یہ cost effective addition ہے کسی بھی نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ یا نہیں. اور they can be a potential replacement that needs carefully migration strategy. اور اگر یہ potential replacement ہے تو پھر ہمیں ایک migration policy بنانی پڑے گی تاکہ ہم اپنے پرانے ٹیکنالوجی سے مائگریٹ کر جائیں easily towards this new technology. Another planning issue is the shift in emphasis from project selection to portfolio development. دوسرا جو important aspect تھا کہ companies need portfolios rather than projects. اب companies کو اپنے portfolios بنانے کی ضرورت تھی نہ کہ وہ ہر طرح کے projects لیں. Businesses need a set of integrated and seamless technologies that work together. اب businesses کی requirement بن گئی تھی کہ وہ ایسی ٹیکنالوجیز لیں جو ان کے تمام سسٹم کے ساتھ آرام سے انٹیگریٹ ہو جائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کریں اور اس کا پتہ بھی نہ چلے. Project developments have had a history of building stovepipe systems that result in applications that are not compatible with each other. سو پروجیکٹ ڈیولپمنٹ میں جو ہسٹوریکلی ہمیں پتہ چلا وہ یہ ہے کہ وہ اسٹوو پائپ کی طرح بنا دیتے تھے کہ آپ نے دو پائپ بنا دیے جو آپس میں کنیکٹ ہی نہیں ہو سکتے. سو وہ اپلیکیشنز جو بناتے تھے وہ ہوتی تھی جو ایک دوسرے سے کمپیٹیبل نہیں ہوتی تھی. پہلے جب ہم جس زمانے میں کام کرتے تھے انوینٹری والا جو سسٹم بناتا تھا وہ پرسنل کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، پرسنل والا جو بناتا تھا تو وہ پے رول کے ساتھ نہیں میچ کر رہا ہوتا تھا اینڈ سو آن سو فورتھ. A portfolio approach requires a more sophisticated form of planning because project must be evaluated on more than their individual merits. So اب projects کو portfolio build کرنے کے لیے جو سب سے بڑا کام تھا وہ یہ تھا کہ project should be evaluated not on their individual merit but on certain other merits as well. How they fit with other projects and how they balance the portfolio of projects become important. کہ سب سے پہلے کہ وہ جو نئے پروجیکٹس ہیں وہ دوسرے پروجیکٹس کے ساتھ کیسے مل رہے ہیں اور پھر وہ کس طریقے سے پورٹفولیو بناتے جا رہے ہیں. The Internet Value Matrix described later is an example of this approach. اب انٹرنیٹ ویلیو میٹرکس جو ہم بعد میں بتائیں گے یہ ایگزامپل ہے پورٹفولیو بلڈنگ کی. Infrastructure development is difficult to fund. People understand intuitively that developing an infrastructure is crucial. ہر کوئی یہ بات سمجھتا ہے کہ انفراسٹرکچر کو بنانا بڑا ضروری ہے. However, it is extremely difficult to determine how much funding is needed to develop or improve infrastructure. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑا مشکل ہے کہ ہم یہ ڈیسائیڈ کریں کہ کتنا پیسہ چاہیے ایک انفراسٹرکچر کو بنانے کے لیے یا امپروو کرنے کے لیے بیفور ہینڈ. Often such funding must be done under the auspices of large application projects. جو بھی کام کرنا ہوتا ہے وہ ہمیں ایک لارج قسم کا اپلیکیشن پروجیکٹ لے کے اس کے اندر یہ اس کو بلٹ ان کرنا ہوتا ہے. The change then is to develop improved application over time so that the infrastructure improves over time. اب اس کے لیے ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم اپلیکیشن میں امپروومنٹ لاتے رہیں تاکہ اس امپروومنٹ کی وجہ سے ہمارے انفراسٹرکچر میں بھی امپروومنٹ ہوتی رہے. Since the mid-1980s, companies have faced a continual succession of large infrastructure investment. اب mid-80s سے جو ہے وہ
کمپنیز یہ دیکھ رہی ہیں کہ وہ ڈکریز کرے جا رہی ہیں لارج انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ میں. فرسٹ دے نیڈ ٹو کنورٹ فرام اے مین فریم ٹو کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر ٹو شیئر کارپوریٹ اینڈ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹنگ. سب سے پہلے تو وہ مین فریم سے کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر پہ آئے. آبویسلی مین فریم کی کاسٹ بہت ہوتی تھی کلائنٹ سرور کی, اس کے مقابلے میں کوئی کاسٹ نہیں ہوتی تھی. دین دے امپلیمنٹڈ ERP, پھر وہ ERP کر دیا ٹو سینٹرلائز اینڈ اسٹینڈرڈائز ڈیٹا سو دیٹ ایوری ون ہیڈ دا سیم انفارمیشن, تاکہ ان کا ہر ایک کے پاس ساری انفارمیشن بھی ہو اور وہ سیم بھی رہے. دین دے نیڈ to create a web presence and give users access to back-end system. پھر انہوں نے یہ کیا کہ ویب پریزنس کی طرف آئے اور پھر یوزر کو ایکسیس دیا تاکہ ان کا بیک اینڈ سسٹم بن جائے. Then now they are under pressure to implement web services oriented or architecture to work intercompany and draw on best of breed process. So اب ان کے اوپر پریشر ہے کہ وہ ویب سروسز اورینٹیڈ آرکیٹیکچر بنائیں اور پھر ایک انٹر کمپنی آپس میں کمپنیز ایک دوسرے سے مل جائیں تاکہ بیسٹ آف بریڈ جو ہے وہ پروسیس بنے اور کام چلے. بورڈز آف ڈائریکٹرز ہیو ریئلائز دیٹ دے ہیو ٹو فنڈ these huge multi-layer projects just to remain competitive. بورڈ آف ڈائریکٹرز کو اب یہ نظر آ گیا کہ ان کو اس پہ پیسے لگانے ہیں. Making these large stakes bets increases the difficulty of system planning. جب اتنی بڑی آپ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں تو اور وہ بھی آپ رسکی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں, بیٹس کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ لارج اسٹیکس ہوتے ہیں اس میں, تو پھر سسٹم پلاننگ اور بھی مشکل ہو جاتی ہے. It used to be easier to do something yourself than gather a coalition to do it. یہ سب سے آسان تھا کہ کوئی کام اگر آپ نے کرنا ہے نہ کہ آپ پورا ایک لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں اور آپ کہیں کہ یہ کرنا ہے. This is no longer the case. اب یہ کام نہیں ہے. System planning initiated by and driven by the CIO has not proven as effective as system planning done by a full partnership among C-level officers, may that be CEO, CFO, CEOs, CIOs and COOs and other top executive, even board of governors sometimes. So یہ اس طریقے سے آپ پلاننگ کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے. آئی ٹی پلاننگ از ناٹ لائک دس ون کہ ایک بندہ جو ہے وہ بیٹھ کے کام کر رہا ہے اور ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ آئی ٹی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. ناؤ اٹ بیکمز responsibility needs to be joint. System planning has become business planning. It is no longer just a technology issue. Many large organizations set up an information system council, which is called ISC, or committee to provide review the effectiveness of the current strategic plan, assess the current technological environment, and develop an IT strategy based on institution missions and goals. So بہت ساری اچھی آرگنائزیشن جو ہیں انہوں نے ISCs بنا لی ہیں جو کہ پیریوڈیکلی ریویو کرتی ہیں کہ جو ابھی افیکٹو جو اسٹریٹجک پلان ہے وہ کتنا افیکٹو ہے. پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی کرنٹ ٹیکنالوجیکل انوائرمنٹ کیا ہے. پھر یہ دیکھتے ہیں کہ آئی ٹی اسٹریٹجی جو ہے وہ انسٹیٹیوشن مشن اور گولز پہ بلڈ کر رہی ہے یا نہیں, اور آبویسلی ان کو وہ بھی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں جو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ٹیکنالوجی میں کیا انہینسمنٹ آنے والی ہیں, تو اس میں بھی پھر پلاننگ میں تھوڑی سی ہیلپ مل جاتی ہے. پلاننگ ایشوز کیا کیا ہیں؟ سیورل ادر کیریکٹرسٹکس آف پلاننگ میک اسٹریٹجک سسٹم پلاننگ ڈیفیکلٹ. There is always tension between top-down and bottom-up approaches. Thus, the planning process must strike a balance between radical change and continuous improvement. So, radical change لانے میں اور continuous improvement میں کہیں نہ کہیں بیلنس ہونا چاہیے. Furthermore, systems planning does not exist in a vacuum. اور سسٹم پلاننگ کہیں ویکیوم میں نہیں کی جا سکتی. موسٹ آرگنائزیشن ہیو اے پلاننگ کلچر ان ٹو وچ سسٹم پلاننگ مسٹ فٹ. سو بہت ساری اچھی آرگنائزیشنز میں پلاننگ کلچر بنایا گیا ہے جس میں سسٹم پلاننگ بھی ایک پارٹ ہے. دس سیمپلنگ آف ایشوز illustrates وائی سسٹم پلاننگ از ڈیفیکلٹ بٹ کروشل ٹاسک. سو یہ جو ہم نے سب کچھ کیے ہیں اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ سسٹم پلاننگ ہے تو کروشل بٹ ہے ڈیفیکلٹ. The changing of world of planning, اب ورلڈ آف پلاننگ کو چینج کرنا
Internet, etc. introduced speed into the business environment and transformed how people think about time, how much time they have to plan, react to competitors, etc. So ہوا یہ ہے کہ انٹرنیٹ نے ٹائم کے لحاظ سے تو بزنس انوائرمنٹ کو اور بالکل ہی لوگوں کو ٹرانسفارم کر دیا ہے. ٹریڈیشنل اسٹریٹجی میکنگ جو تھی وہ بزنس ایگزیکٹوز کریٹڈ اے اسٹریٹجک بیسک پلان ویئر دا بزنس وانٹیڈ ٹو گو. آئی ایس ایگزیکٹوز کریٹڈ این آئی ایس اسٹریٹجک پلان ہاؤ آئی ٹی وڈ سپورٹ دا بزنس پلان. آئی ٹی امپلیمنٹیشن پلان کریٹڈ جو تھا وہ ڈسکرائب کرتا تھا ایگزیکٹلی ہاؤ دا آئی ایس اسٹریٹجکلی پلان وڈ بی امپلیمنٹڈ. سو یہ 3 لیول پہ ڈفرینٹ چیزیں ہو رہی تھیں. assumptions کیا تھیں؟ دا فیوچر کین بی پریڈکٹڈ، فیوچر کو ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں. ٹائم از اویلیبل ٹو ڈو دیز 3 پارٹس، ٹائم اویلیبل ہے کہ ہم یہ تینوں چیزیں کر سکیں. آئی ایس سپورٹس اینڈ فالوز دا بزنس، انفارمیشن سسٹم جو ہے وہ سپورٹ کرے گا اور فالو کرے گا بزنس رول کو. ٹاپ مینجمنٹ نوز بیسٹ براڈسٹ ویو آف فرم، کیونکہ ٹاپ مینجمنٹ کو سب کچھ پتا ہے، ان کے پاس ایک براڈر ویو ہے. کمپنی از لائک این آرمی، تو کمپنی واز لائک این آرمی جہاں پہ جنرل سارے ڈیسیژنس لے رہا ہے. اب جو چینج آیا سو بزنس اسٹریٹجی جو پہلے تھی ٹریڈیشنل، اس کو اگر ہم گرافیکلی دیکھیں تو یہ 3 اسٹیپس میں ہو رہی تھی. اسٹیپ 1 تھا ویئر دا بزنس گوئنگ اینڈ وائی، یہ بزنس اسٹریٹجی بنتی تھی. آئی ٹی امپیکٹ اینڈ پوٹینشیل اس میں ہوتا تھا، بزنس ڈیسیژن ہوتے تھے، آبجیکٹیوز اینڈ ڈائریکشن ہوتی تھی، چینج ہوتی تھی، سپورٹ بزنس ہوتی تھی، ڈائریکشن فار آئی ایس ہوتی تھی. پھر اسٹیپ 2 میں جو ہے واٹ از ریکوائرڈ سسٹم اسٹریٹجی بنتی تھی، بزنس بیسڈ، ڈیمانڈ اورینٹیڈ، اپلیکیشن فوکسڈ ہوتی تھی. پھر جو ہے اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا تھا کہ انفراسٹرکچر اینڈ سروسز جو ریکوائرڈ ہیں، اور پھر ہم اس میں نیڈز اور پرائرٹی سیٹ کرتے تھے. تب جا کے اسٹیپ 3 آتا تھا ہاؤ کین اٹ بی ڈیلیورڈ. یہاں پہ ہم آئی ٹی اسٹریٹجی بناتے تھے، یہ ایکٹیویٹی بیسڈ، سپلائی اورینٹیڈ اور ٹیکنالوجی فوکسڈ ہوتی تھی. Today, due to the internet and other technological advances, these assumptions no longer hold true. The future cannot be predicted. Who predicted internet, Amazon, eBay, etc.? کسی نے بھی نہیں سوچا تھا. خود www کے میکر لی برن سے جب بات کریں یا اس کی ٹیم سے جب بات کریں تو انہوں نے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ www جو آج ہے وہ جس وقت بنایا تھا اس وقت ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. ٹائم از ناٹ اویلیبل فار دا سیکوینس. اب ہم سیکوینشلی نہیں چل سکتے. آئی ایس ڈز ناٹ جسٹ سپورٹ دا بزنس اینی مور. آئی ایس صرف بزنس کو سپورٹ نہیں کرتا. ٹاپ مینجمنٹ may not know best inside out versus outside in approach. سو ٹاپ مینجمنٹ صرف وہ نہیں کرتا، سب کچھ نہیں جانتا، ہمیں آؤٹ سائڈ سے بھی یہ تھوڑا سا انفارمیشن لینی ہوتی ہے. An organization is not like an army. Industrial era metaphor no longer always applies. So organization is not like an army. So ہم جو انڈسٹریل میٹافور لے کے چلے تھے وہ اب نہیں چلیں گے. انڈسٹریل جارگن، انڈسٹریل اسٹائل کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا. سو دا انٹرپرائز انفارمیشن مینجمنٹ جو ہے وہ کچھ یوں ہو گئی ہے کہ بزنس سیکٹر ہے وہ اسٹریٹجک پلان آف دا انٹرپرائز کرتا ہے. ٹیکنالوجیکل سیکٹر ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اپارچونیٹیز کو دیکھتا ہے، اس کا امپیکٹ جو ہے ظاہری بات ہے اسٹریٹجک پلان اور انٹرپرائز کے پر آتا ہے. بزنس آرگنائزیشن دیٹ کیری آؤٹ پلانس، پھر وہ الائنمنٹ کرتی ہیں انفارمیشن سسٹم آرکیٹیکچر سے، اور اس طریقے سے یہ سرکل یا یہ جو ہے موومنٹ ہوتی رہتی ہے. آؤٹ سائڈ ان اسٹریٹجی ڈیولپمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ کسٹمرز اور جو سپلائرز اور فرنٹ لائن کے لوگ ہوتے ہیں وہ کور آف دا بزنس کو بتا رہے ہوتے ہیں، نہ کہ ان سائڈ آؤٹ جا رہا ہوتا ہے. ٹوڈے سینس اینڈ ریسپانس اپروچ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اف یسٹرڈے assumption no longer hold true, what is taking the old approaches place؟ کیا ان کو
کی جگہ لے رہا ہے لیٹ اسٹریٹجی انفولڈ رادر دین پلان دیم. سو ہم یہ کہتے ہیں کہ اسٹریٹجیز کو انفولڈ ہونا چاہیے, ان کو پلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. In times of fast-paced change like today, this is risky. When predictions are risky, the way to move into the future is step by step using sense and respond approach. So اب ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہے ہیں اور یہاں پہ ہم سینس اینڈ ریسپانس اپروچ کو لے کے چل رہے ہیں. سینس کریں a new opportunity and immediately respond via testing it via an experiment. So ایک ایکسپیریمنٹ پرفارم کریں, اس پر وہ نئی جو اپرچونٹی اس کو ٹیسٹ کریں, اور اگر وہ آپ کو فٹ کر رہی ہے تو وہ اس کو یوز کر لیں. تو میرر آف اسمال ایکسپیریمنٹس آپ کو کرنے پڑیں گے تاکہ جو جو چیزیں اس میں آپ کو لگ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کو آپ اڈاپٹ کر سکیں. فارمولیٹ اسٹریٹجی کلوزسٹ ٹو دا ایکشن, کلوز کانٹیکٹ ود دا مارکیٹ ہونا چاہیے. امپلائیز ہو انٹریکٹ ڈیلی ود کسٹمر سپلائرز اینڈ پارٹنرز, ایسے امپلائیز ہونے چاہیے جو کسٹمر سپلائرز اور پارٹنرز کے ساتھ ڈیلی انٹریکٹ کریں. امپلائیز ہو آر کلوزسٹ ٹو دا فیوچر شوڈ بیکم پرائم اسٹریٹجسٹ ان دا انٹرنیٹ ایج وچ مینس ینگر امپلائیز. سو اب یہ نہیں ہے کہ گریڈ امپلائیز جو ہیں وہ صرف آپ کو بتائیں گے اپنے تجربے سے, بلکہ جو فیوچر کے ساتھ زیادہ نزدیک ہیں, جو نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ جلدی اڈاپٹیشن کر لیتے ہیں اپنی, وہ آپ کو صحیح گائیڈ کر سکیں گے, جس کا مطلب ہے کہ ینگر امپلائیز. اولڈ ایرا میں جو اسٹریٹجی تھی وہ ون بگ چوائس لانگ کمٹمنٹ, وہ ایک چوائس بناتے تھے, لانگ کمٹمنٹ میں ہوتا تھا. نیو ایرا میں اسٹریٹجی جو ہے مینی اسمال چوائسز شارٹ کمٹمنٹس ہوتی ہیں. اب آپ ایک اسٹریٹجک انویلپ بنا لیتے ہیں جس میں آپ چھوٹی چھوٹی چوائسز کو ڈالتے رہتے ہیں. یہ سینس اینڈ ریسپونڈ اسٹریٹجی ہے. سو اگر ہم کیس ایگزامپل دیکھیں تو مائکروسافٹ کی کیس ایگزامپل ہے سینس اینڈ ریسپانس اسٹریٹجی میکنگ. انہوں نے کیسے کی؟ مائکروسافٹ دا سافٹ ویئر جائنٹ in Redmond, Washington has taken a sense and respond approach to creating its internet strategy. اس نے سینس اور رسپونڈ اپروچ کے تحت اپنی انٹرنیٹ اسٹریٹجی بنائی. تھرو آؤٹ اٹس ہسٹری مائکروسافٹ ہیز بین سلو ٹو embrace some of the computer industry most significant technology shift and business chances. اپنی ہسٹری میں مائکروسافٹ نے بہت تیزی سے کمپیوٹر انڈسٹری میں جو سگنیفیکنٹ ٹیکنالوجی شفٹس آئے تھے اور بزنس چانسز آئے تھے ان کو اڈاپٹ کیا ہے. بہت سلو کیا ہے. ٹو اڈاپٹ انوویشن دا کمپنی ہیز آفن سکسیڈیڈ in using its financial might to acquire successful leaders. جو سب سے زیادہ مائکروسافٹ نے کام کیا ہے کہ وہ بالکل جو پیک مین کی طرح کام کرتے رہی ہے کہ وہ سب سے پہلے اس نے اپنے فائنینشلی طاقتور ہونے کی وجہ سے جو سکسیسفل لیڈرز تھے ان کو ایکوائر کر لیا, ان کو لے لیا. اس میں اگزامپل دیکھیں تو لوٹس ڈیولپمنٹ کارپوریشن تھی. لوٹس جو ہے وہ ایکسل جس کو آج آپ کہتے ہیں 123 لوٹس کی اپنی ورک شیٹ ہوتی تھی جس پہ آپ سارا کام کیا کرتے تھے. مائکروسافٹ نے ورک شیٹ بنانے کے بجائے لوٹس کو ایکوائر کر لیا اینڈ دے میڈ what is called Excel right now. اب آپ مائکروسافٹ ایکسل یوز کر رہے ہیں جو لوٹس پہ ہی کام کر رہا تھا. فار آفس آٹومیشن اینڈ نیٹ اسکیپ کمیونیکیشن فار ویب براؤزر. پھر موزیک کا ہم نے بات کی تھی کہ موزیک آیا تھا پہلے, اور موزیک کے بعد جو نیکسٹ اور جو بہت پاپولر ہوا تھا وہ نیٹ اسکیپ آیا تھا جو کہ ویب براؤزر تھا. ونس اگین مائکروسافٹ نے کیا کیا, اس نے نیٹ اسکیپ کمیونیکیشن کارپوریشن کو خرید لیا اور پھر آپ نے انٹرنیٹ ایکسپلورر کے نام پر وہ ویب براؤزر جو نیٹ اسکیپ کی ٹیکنالوجی تھی وہ دیکھنی شروع کر دی. مائکروسافٹ موو آن ٹو بائنگ انٹرنیٹ کمپنیز ایز ویل. اب وہ بالکل جیسے میں نے کہا نا کہ پیک مین کی طرح کھا رہا تھا. الائننگ ود سن ٹو پروموٹ جاوا. اب سولیرس سن جو سسٹم تھا وہ جاوا کو بنا رہا تھا مائکروسافٹ نے. وہاں پہ اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ الائن کیا اور انہوں نے وہ جاوا کا
ایک پروپرائٹی ورژن آف جاوا جو ہے وہ بنا لیا اینڈ ایون فارجنگ این الائنس ود امریکہ آن لائن. پھر انہوں نے امریکہ آن لائن کے ساتھ بھی جو ہے وہ الائنس بنا لیا, اور امریکہ آن لائن واز امنگ دا فرسٹ کمپنیز جنہوں نے ای میل اکاؤنٹس فری میں بنانے شروع کیے تھے, اور ایونچولی امریکہ آن لائن نے دینا شروع کیے تھے, بٹ مائکروسافٹ نے ان کے ساتھ مل کے وہ آہستہ آہستہ ختم کر دیا اور پھر اپنے ای میل سروسز وغیرہ بھی بنا لی. دس کیچ اپ اینڈ اسٹرائف اپروچ ہیز ورک رادر سکسیسفلی فار مائکروسافٹ. یہ جو طریقہ کار تھا, بڑی مچھلی چھوٹی مچھلیوں کو کھائے چلے جا رہی تھی, یہ ایٹ لیسٹ مائکروسافٹ کے ساتھ تو بہت چلا. سافٹ ویئر جائنٹ موو انٹو اے ویرائٹی آف ٹیکنالوجیز. پھر سافٹ ویئر جائنٹ جو ہے, یہ سافٹ ویئر جائنٹ تھا اس وقت, پھر یہ ٹیکنالوجیز کی طرف بھی موو ہوا. اس نے بیسک پروگرامنگ لینگویج فار پی سی بنائی. مائکروسافٹ ڈیسک آپریٹنگ سسٹم MS-DOS لے کے آئے, پھر مائکروسافٹ ماؤس لے کے آئے. سو یہ بیسک سے پہلے جو پروگرامنگ لینگویجز کامن تھیں وہ فورٹرین کوبول وغیرہ تھی, لیکن پی سی کے لیے انہوں نے بیسک سائنٹیفک لینگویج لے کے آئے جو کہ بڑی کامن ہوئی اس زمانے میں. پھر کیونکہ پی سیز کے لیے کچھ بھی آپریٹنگ سسٹم اس طرح سے اویلیبل نہیں تھے, تو یہ مائکروسافٹ کا اپنا ڈسک آپریٹنگ سسٹم لائے جو کہ پہلے فلاپی ڈسک میں اور پھر ہارڈ ڈسک میں انسٹال ہوتا تھا اور اس پہ چلتا تھا. پھر انہوں نے ماؤس ٹیکنالوجی کو بھی انوالو کر لیا جب یہ ونڈوز بیسڈ, اس کے بعد پھر یہ ونڈوز بیسڈ پہ چلے گئے. پھر MSN ویب پورٹل اینڈ انٹرنیٹ سروس پرووائڈر جو ہے, اس پہ انہوں نے کام کیا, یہ بنا لیا. ویب پورٹل اپنا MSN کے نام سے بنا لیا, مائکروسافٹ نیٹ ورک ویب پورٹل بنا لیا, اور پھر اس کے ذریعے انٹرنیٹ سروس پروویژن بھی دی. پھر بیسک سے یہ ویژول بیسک کی طرف آ گئے تاکہ ونڈوز بیسڈ یا گرافکس وغیرہ کو ان میں ڈالا جا سکے. پھر یہ ونڈوز XP کے نام سے انہوں نے MS ونڈوز XP پروڈیوس کیا, جو کہ پھر ایک طرح سے ونڈوز کا آپریٹنگ سسٹم بن گیا. جو انیشل ونڈوز کے انہوں نے سسٹم نکالے تھے ونڈوز 1 ونڈوز 3 کے نام سے, اس کے لیے پہلے آپ کو MS-DOS انسٹال کرنا پڑتا تھا. MS-DOS کے بعد پھر آپ ونڈوز انسٹال کرتے تھے. MS ونڈوز XP کے ساتھ آپ جو ہے خالی ونڈوز پہ ہی اپنی سارے کام کرنے لگ گئے. پھر انہوں نے مائکروسافٹ نے بزنس سلیوشن بھی دیا, یہ فائنینشیل مینجمنٹ CRM اور SCM کی طرف بھی آئے. پھر یہ پی سیز سے نکل کے ٹیبلٹ پی سیز کی طرف آئے, چھوٹے پی سیز کر دیے انہوں نے. پھر ٹیبلٹ کے ساتھ ساتھ یہ ونڈوز کا موبائل آپریٹنگ سسٹم لائے انہوں نے, آپریٹنگ سسٹم موبائل آپریٹنگ سسٹم بھی بنایا. پھر یہ ویژول اسٹوڈیو لے آئے, جس کے بعد .NET انٹرپرائز ڈیولپر بن گئے, اور .NET کو انہوں نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹول بنا دیا, جو آج کل بھی اب بھی اگر آپ .NET کے جابس کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انٹرپرائز یوزر جو ہیں وہ .NET یوز کر رہے ہیں, ویژول اسٹوڈیو یوز کر رہے ہیں, سو دیٹ کہ ونڈوز بیسڈ جو آپ سسٹم بنانا چاہتے ہیں یا ویب بیسڈ جو آپ سسٹم بنانا چاہتے ہیں وہ سارے سسٹم آرام سے بن جائیں, ایک ہی سوٹ کے اندر, سافٹ ویئر سوٹ کے اندر وہ آ جائیں. پھر صرف یہیں پہ نہیں رہے, Xbox 360 اینڈ دا ملٹی پلیئر براڈ بینڈ گیمنگ سروس Xbox Live بھی انہوں نے لانچ کر دی. یعنی اب یہ گیمنگ انڈسٹری میں بھی انہوں نے جمپ لگا دیا اور یہ Xbox 360 بھی لے آئے. پھر ملٹی پلیئر براڈ بینڈ گیمنگ سروس یعنی Xbox Live. اب Xbox اگر آپ کے پاس ہے اور آپ کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن ہے تو آپ دنیا میں ورچوئل دنیا میں کسی بھی پلیئر کے ساتھ آپ اپنا میچ کھیل سکتے ہیں. یعنی پریکٹیکلی ایک بندہ جو ہے پاکستان میں بیٹھ کے امریکہ یا UK میں کسی بھی پلیئر کے ساتھ وہ میچ کھیل سکتا ہے, وہ گیم کھیل سکتا ہے جو وہ Xbox پہ دونوں کھیل رہے ہوں. پھر یہ ونڈوز موبائل آپریٹنگ سسٹم کے بعد یہ ونڈوز ویسٹا کے آپریٹنگ سسٹم کی طرف آ گئے.
سو یو سی کہ وہ کس طریقے سے یہ اپنی سینس اینڈ رسپانس اسٹریٹجی بناتے چلے گئے. پھر انہوں نے جیسے بات کی تھی کہ ایم ایس ورڈ، جب مائکروسافٹ سے پہلے جو ہے وہ ورڈ تھا اور ایک ورڈ پرفیکٹ تھا، یہ سافٹ ویئر تھے جن پہ لوگ اپنی ٹائپنگ وغیرہ کرتے تھے، ان کو اس نے ایک طرح سے ختم کر دیا، آؤٹ آف بزنس کر دیا اور ایم ایس ورڈ لانچ کیا. انٹرنیٹ ایکسپلورر جو ہے وہ نیٹ اسکیپ اور موزیک کی جگہ لانچ کیا. پھر ایم ایس ونڈوز لانچ کی. پھر انہوں نے ایک پورا پیکج جس میں ورڈ، ایکسل، پریزنٹیشن سب جو ہے وہ ایم ایس آفس کے نام سے لانچ کیا. سو Microsoft diversifies in a number of related sector to include. اب Microsoft نے اپنے آپ کو پھر ڈائیورسیفائی کیا نمبر آف ریلیٹڈ سیکٹر ایز ویل. پہلے انہوں نے ویب اونلی میگزین نکالا، پھر سلیٹ کے ساتھ ویب نیوز سائٹ ود NBC، پھر ویب بیسڈ نیوز سائٹ بنائی ود نیشنل براڈ کاسٹنگ کارپوریشن، کیبل نیوز چینل ود NBA، نیشنل باسکٹ بال ایسوسی ایشن کے ساتھ مل کے انہوں نے کیبل نیوز چینل شروع کیا. پھر ڈریم ورک کے ساتھ مل کے انہوں نے ڈیجیٹل مووی پروڈکشنز کی. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو ڈیجیٹل موویز میں بہت ساری موویز آ رہی ہیں جو کہ ڈیجیٹل مووی ڈریم ورکس پروڈکشن کی ہیں. پھر وہ موبائل اپلیکیشنز کی بھرمار انہوں نے کر دی، اتنی زیادہ موبائل اپلیکیشنز آ گئیں. ایون ابھی بھی جو موبائل اپلیکیشن اگر کوئی اسٹارٹ اپ کمپنی یا کوئی ینگسٹر لیتے ہیں تو یہ فٹ سے اس کو خرید لیتے ہیں اور یہ اس کی اونرشپ کر لیتے ہیں. میرا خیال ہے اف آئی ایم ناٹ مسٹیکنگ کہ واٹس ایپ بھی انہوں نے ابھی کچھ ملین یا بلین ڈالرز میں ایکوائر کیا ہے. پھر ڈاٹ نیٹ پلیٹ فارم ویب سروسز کے لیے جو یہ لائے، اس نے تو ایک طرح سے ویب سروسز میں ایک سٹینڈرڈ سا بنا دیا، کیونکہ اب جتنا بھی پلیٹ فارم ویب سروسز والے یوز کر رہے ہیں وہ سب کے سب ڈاٹ نیٹ پلیٹ فارم پہ یوز کر رہے ہیں. اسی لیے ڈاٹ نیٹ ڈیولپرز کی مانگ ابھی تک بہت زیادہ ہے اور اس پہ بے انتہا سرٹیفکیشن کروا کے بھی یہ پیسے لے رہے ہیں. پھر انہوں نے جو ڈاٹ نیٹ پلیٹ فارم اور ویب سروسز کے لیے کیا، یہ سرچ انجنز بنانے کے لیے کیا ٹو کمپیٹ ود گوگل. اور ان کی گوگل کے ساتھ کافی لمبا کمپٹیشن چلا ہے، جس کمپٹیشن میں انہوں نے پوری کوشش کی پہلے تو گوگل کو ایکوائر کرنے کی. گوگل بڑا اسٹبرن رہا اور ہیڈس آف ٹو گوگل کے جنہوں نے اتنے بڑے فائنینشیل جائنٹ کو ایٹ بے رکھا اور انہوں نے اپنی سیپریٹ اینٹیٹی برقرار رکھی. بٹ ان دا بزنس کمیونٹی اٹ واز سیڈ few years back کہ گوگل ول بی bought by مائکروسافٹ ایونچولی. سو گوگل نے ان کو اس لحاظ سے کافی ٹف ٹائم دیا سرچ انجن کے سلسلے میں، اور گوگل ابھی بھی سرچ انجنز میں جتنی چینجز لا رہا ہے وہ ایک طرح سے ان کے مقابل کھڑا ہوا ہے. گوگل از دا اونلی ایگزامپل رائٹ ناؤ in my mind where they have actually sustained the challenge of getting suck off by the Microsoft. So انہوں نے ایک طرح سے اپنے آپ کو چھوٹا جائنٹ تو شو کر دیا اور وہ مائکروسافٹ سے ٹکر لی انہوں نے. As the company celebrates its 30th year anniversary, it is moving even more to application area, for example health care. اب مائکروسافٹ جو ہے وہ ہیلتھ کیئر میں آ رہا ہے اور بڑی تیزی سے آئے گا، اور جب آئے گا تو لوگ دیکھیں گے. while continuing to explore new software technologies,
اور وہ سافٹ ویئر ٹیکنالوجیز کو اب بھی ایکسپلور کر رہا ہے کیونکہ یہ اس کا کور ایریا ہے. وہ اپنے کور ایریا سے کسی بھی حالت میں دور نہیں جاتا. ایگزامپل ملٹی کور پروگرامنگ ٹیکنالوجی کالڈ F# ٹو مینیج ماسیو سرور کمپیوٹر. سو جو اب جی پی یو آئے ہیں, جنرل پرپز یونٹ آئے ہیں, وہ بیسیکلی بہت سارے اس میں پروسیسرز ہیں ایک سسٹم میں, تو وہاں پہ ملٹی کور ٹیکنالوجی پروگرامنگ ٹیکنالوجی چاہیے ہوگی. تو یہ جو ہے F# لا رہا ہے تاکہ جو بہت زیادہ سرور ماسیو سرور کمپیوٹرز ہوں ان کو یہ F# کے ذریعے یوٹیلائز کر سکے. سو یہ اپنا سافٹ ویئر بیس بھی نہیں چھوڑ رہا. Bill Gates has defining announcements to be sure, focusing the company on internet security and web services. Bill Gates نے بڑے defining announcement کی ہیں کہ rest assured the company will be focusing on internet security and web services. So اب جو ہے انٹرنیٹ اور نیٹورک سیکیورٹی اور ویب سروسز میں جو ہے مائکروسافٹ پوری طرح سے ان ہو جائے گا. دی اسٹریٹجیز ہیو ناٹ آلویز کم فرام دا ٹاپ مینجمنٹ, بٹ مائکروسافٹ کی جو سب سے بڑی خوبی یہ رہی ہے کہ جو اسٹریٹجیز تھیں وہ ہر اسٹریٹجی ایکچولی بل گیٹ یا اس سے ریلیٹڈ جو ٹاپ مینجمنٹ ہیں انہوں نے نہیں دی. یہ جو کبھی کبھی انہوں نے نیچے سے بھی آئی ہیں, اور ان ون کیس دی کمپنیز فرسٹ سرور کیم فرام اے ریبل ورکنگ آن این ان آفیشیل پروجیکٹ. تو کمپنی کا جو فرسٹ سرور تھا وہ کمپنی کے اندر ہی ایک ریبل تھا, ایک کیا کہنا چاہیے وہ ورڈ میں یوز نہیں کرنا چاہتا. سو ایک ریبیلین تھا, ایک نارمز کو فالو کرنے والا نہیں تھا. وہ اس نے خود سے ایک ان آفیشیل پروجیکٹ بنا کے کام کرنا شروع کر دیا تھا, اور ون ہی واز مینج ٹو بلڈ اے سرور, دین کمپنی نے اس کو ایکوائر کر لیا اور اس کی جو ایک طرح سے گناہ تھے وہ بھی معاف کر دیے. ان ایڈیشن management mistakenly passed up some cheap acquisition that later caused them much more via licensing agreements. پھر مینجمنٹ نے کچھ چیپ ایکوزیشنز کر دی تھیں, پھر وہ جو ہے انہوں نے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو انہوں نے غلطی سے چیپ بھیج دی تھیں کچھ چیزیں, ان کو پھر لائسنس کر دیا اور پھر لائسنس سے کمایا. تو ٹیکنیکس ان کے پاس بہت ساری تھیں. جب اگر کوئی چیز ایون غلطی سے بھی اگر ان سے نکل جاتی تھی سستی, تو پھر وہ اس کے لائسنس پہ اس کی مینٹیننس پہ کھا لیتے تھے. ان شارٹ, Microsoft has been sensing and responding to the moves in several industries, getting its fingers into every pie that might become important. So, جو مزے کی بات یہ ہے کہ مائکروسافٹ نے اپنی انگلیاں ہر اس پائی کے اندر, may that be film making, may that be network, may that be software, may that be news channel, may that be channel broadcasting, you name it, they've got pies, they've got their fingers in every pie. So وہ اپنی انگلیاں انہوں نے ہر جگہ گاڑ دی تھیں تاکہ وہ ہر ایک چیز سے کچھ نہ کچھ کماتے رہیں. پہلے انہوں نے اپنا پورٹ فولیو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ سے بنایا. جب ان کا پورٹ فولیو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ سے آگے نکل گیا, پھر انہوں نے ہر جگہ انگلیاں ڈالی. Craig Mundell, Microsoft Chief Research and Strategy Officer, is designated to replace Bill Gates, who relinquished his chairmanship in 2008 as the new long-term strategic thinker. So Bill Gates نے 2008 میں اپنی strategic thinker کے طور پر اپنے آپ کو ختم کر دیا تھا, اپنی چیئرمین شپ بھی ختم کر دی تھی, اور کریگ منڈل جو ان کا چیف ریسرچ اور اسٹریٹجی آفیسر تھا,
اس کو دیکھیں انہوں نے چیئرمین بنا دیا. سو دے نو دا امپورٹینس آف اسٹریٹجی میکنگ, سینسنگ اینڈ ریسپونڈنگ. سو وہ سینس اینڈ ریسپونڈ کی اسٹریٹجی میکنگ کو اتنا امپورٹنٹ سمجھتے تھے کہ بہت پہلے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ بل گیٹ کو جو ریپلیس کرے گا وہ ان کا ریسرچ اینڈ اسٹریٹجی آفیسر, چیف ریسرچ اینڈ اسٹریٹجی آفیسر کرے گا, جو اس وقت سنبھالے ہوا ہے. اینڈ اس میں اب بل گیٹ جو ہے وہ نیو لانگ ٹرم اسٹریٹجک تھنکر بن گیا ہے, اور وہ اب اسٹریٹجی کی لانگ ٹرم پلاننگ کر رہا ہے. In the report to the Wall Street Journal, July 30, 2007, Mr. Mundell wants Microsoft units to constantly search for innovation. This is something that should be stuck in the face of the people who still think this is science fiction. اب جیسے ہی اس کو سنبھالنے سے پہلے, چیئرمین شپ کو سنبھالنے سے پہلے, منڈل نے مائکروسافٹ کے یونٹس کو ایک بہت اسٹرانگ اور بڑا کلیئر میسج دے دیا تھا کہ جو لوگ ہیں, جو یونٹس ہیں, وہ اپنے اندر اور باہر اپنی یونٹ کے حوالے سے جو انوویشنز ہیں ان کی طرف دیکھنا شروع کر دیں کانسٹنٹلی. یہ نہیں کہ ابھی دیکھا بعد میں چھوڑ دیا, نہیں. دے شوڈ بی کانسٹنٹلی لوکنگ ان ٹو دیٹ کہ کہاں پہ کیا چیز انوویشن ہو رہی ہیں, کون کون سی انوویشن ہو رہی ہیں, اور یہ بالکل اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ وہ انوویشن آپ لوگوں کے ان کو فیس کے سامنے لے جائیں. ایسے لوگ خاص طور پر جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انوویشن تو سائنس فکشن ہے, ایسا نہ ہو پائے. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس پہنچانا, ان تک پہنچانا بہت امپورٹنٹ ہے. سو یہ ساری چیزیں منڈل نے کہی ہے. بل گیٹ نے بہت پہلے یہ, جب کسی نے اس سے سوال کیا تھا کہ آر یو افریڈ آف آئی بی ایم اینڈ ایپل اور جائنٹس, ادر جائنٹس, سو اس نے کہا نو, آئی ایم ناٹ افریڈ آف دیم, آئی ایم افریڈ آف دا پرسن ہو از سٹنگ in his garage and I don't know what he is inventing. سو اس کو بھی اس وقت پتا تھا کیونکہ خود وہ گیرج سے سٹارٹ کیا تھا اور اس نے جلدی ہی اتنے بڑے بڑے جائنٹس کو کھا لیا. تو اس کو بھی پتا ہے جو گیرج میں بیٹھا ہوا, اپنے گیرج میں بیٹھا ہوا, اپنے کسی کونے میں بیٹھا ہوا جو انوویشن کر رہا ہے, اس کا ہمیں نہیں پتا, اس تک جاؤ. اسی لیے منڈل نے آتے ہی یہ اپنے تمام یونٹ ہیڈز اور یونٹس کو سمجھا دیا کہ کانسٹنٹلی سرچ فار انوویشن. ہر اس گیرج پہ نوک کرو جہاں ان کو لگ رہا ہے کہ کوئی بیٹھا ہوا انوویشن کر رہا ہے, اور اس کو فوراً ہی کوئی موقع دو تاکہ وہ مائکروسافٹ کے امبریلا کے اندر اس پروڈکٹ کو پبلک کے سامنے لا سکے. Formulate a strategy closest to the action. The major change introduced by the internet is faster communication, not only within organization but more importantly with other customers, suppliers and partners. اب سینس اینڈ ریسپونڈ میں جو اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ ایسی فارمولیٹ کرنی چاہیے جو کلوزسٹ ٹو دا ایکشن ہو, جس پہ فوراً اثر کیا جا سکے. سو جو میجر چینج انٹرنیٹ نے کیا تھا وہ فاسٹر کمیونیکیشن تھی, ناٹ اونلی ود ان دی آرگنائزیشن بٹ مور امپورٹنٹلی جو وہ دوسروں کے ساتھ کر رہا ہے, چاہے وہ کسٹمرز ہوں, سپلائرز ہوں یا پارٹنرز ہوں. Aligning corporate strategy with the marketplace in fast-paced time requires staying in close contact with that marketplace. Hence, strategy development needs to take place at these organizational edges with the people who interact daily with the outsiders. So, Microsoft نے یہ بھی کہا کہ کارپوریٹ اسٹریٹجی کو جو ہے وہ مارکیٹ پلیس کے ساتھ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ فاسٹ ٹائمز ہیں اور اس میں جو ہے اسٹیئنگ کلوز کانٹیکٹ
with the marketplace is more important. So انہوں نے یہ کہا کہ اسٹریٹجی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ضروری ہے کہ آرگنائزیشنل ایجز پہ جا کے اسٹریٹجی پلان ہو، ان لوگوں کے ساتھ ہو جو کہ وہ لوگ کریں جو ڈیلی آؤٹ سائڈرز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، وہ نہیں جو لیب کے اندر یا آفس کے اندر بیٹھ گئے ہیں اور اس کے بعد دیکھ ہی نہیں رہے، بلکہ وہ لوگ جو ڈیلی لوگوں سے مل رہے ہیں. Today, this means including younger employees because they have grown up in an era of the internet, PDAs and cell phones. اب اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہم ینگر امپلائیز پہ مائکروسافٹ ریلائی کر رہی ہے، کیونکہ وہ جو ہے انہوں نے انٹرنیٹ کے ایرا میں پیدا ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز ہیں، ان کے ہاتھ میں سیل فونز ہیں. And they take all three for granted. They wear them like clothing. وہ ان کو اس طرح یوز کرتے ہیں جیسے ہم کپڑے یوز کرتے ہیں. سو ان سے زیادہ کوئی اس کے ساتھ فیملیئر ہو ہی نہیں سکتا. And they can't think without it. سو ان کے لیے تو اس کے بغیر لائف نہیں ہے. سو جتنا وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کے لیے اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں، اس میں وہ کیا کیا چیزیں چاہ رہے ہیں اس کو وہ ڈسکرائب کر سکتے ہیں، دوسرا نہیں کر سکتا. One company that is taking this premise of downside up strategizing is to heart is Skandia Future Centers. So ایک کمپنی جو ڈاؤن سائڈ اپ اسٹریٹجائزنگ کر رہی ہے، اسٹریٹجی بنا رہی ہے دل سے، وہ اسکاندیا فیوچر سینٹرز ہیں. اس میں وہ یہ کر رہے ہیں کہ نیچے کے جو ینگر امپلائیز ہیں وہ اپنے بڑوں کو بتا رہے ہیں کہ اسٹریٹجی کیا بنانی چاہیے اور کیسے بنانی چاہیے. سو ڈفرینٹ مائکروسافٹ پروڈکٹس کی اگر ہم بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ونڈوز میں وہ ونڈوز 7، ونڈوز وسٹا، ونڈو ایکس پی، ونڈوز 2000 میں آئے، پھر انٹرنیٹ ایکسپلورر میں وہ MSN سے شروع ہے، پھر اس کے بعد یہ ونڈوز 2000 سے شروع ہے، ایکس پی، وسٹا اور 7 پہ آئے. اس سے پہلے کی بھی ونڈوز تھی. اسی طرح انٹرنیٹ ایکسپلورر اینڈ MSN میں وہ MSN سے شروع ہے، انٹرنیٹ ایکسپلورر 7، 8، 9، 10، 11 کہاں تک پہنچ گیا ہے، ایکسیسیبلٹی اینڈ کائنیکٹ پہ آئے. آفس میں وہ پیچھے سے شروع ہوئے اور اب آفس 2013 اور 14 پہ بھی آ گئے. ونڈوز فون میں جو ہے وہ 6.5، 7 اور آگے 8 پہ بھی آ رہے ہیں. کی بورڈز اور ماؤس لائے. ویب پبلشنگ میں وہ شیئر فاؤنڈیشن لائے. ہیلتھ میں ہیلتھ ورلڈ لائے. اسسٹیو ٹیکنالوجی میں اسسٹیو ٹیکنالوجی لائے. ریفرنسز میں پروڈکٹ ڈاکیومنٹیشن اور بہت ساری چیزیں لائے. سو اگر ہم چاہیں تو ابھی بھی ہم نئی سے نئی، یہ جتنی پرانی ہیں وہ آپ سمجھ سکتے ہیں، ہم چاہیں تو نہیں بھی لے سکتے ہیں. سو ان سمری اگر ہم دیکھیں کہ ہم نے اسٹریٹجک پلاننگ کی امپورٹنس پہ بات کی، یہ بھی بتایا کہ یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے بٹ بڑی کروشل ہے. یہ بھی بتایا کہ اس کی فنڈنگ کوئی دینے کو تیار نہیں ہوتا، حالانکہ سب اس کی کروشل ایسپیکٹ کو سمجھتے ہیں. اور یہ بھی بتایا کہ اس کی فنڈنگ اب اس طرح سے کرنی پڑتی ہے کہ ایک بڑی اپلیکیشن بنانی پڑتی ہے، پروجیکٹ بنانا پڑتا ہے. اس پروجیکٹ میں کانسٹنٹ چینجز بھی لانی ہوتی ہیں، کنٹینیوس چینجز لانی ہوتی ہیں تاکہ آپ کنٹینیوس انفراسٹرکچر چینج بھی لا سکیں. پھر ہم نے ٹائپس آف پلاننگ میں بھی بات کی کہ اسٹریٹجکس ہیں، ٹیکسٹ ہیں، ٹیکٹیکل ہیں یا آپریشنل ہیں. جس میں ہم نے یہ بات کی کہ جو اسٹریٹجیکل ہیں وہ ظاہری بات ہے 3 to 5 ایئرز ہوتی ہیں. ٹیکٹیکل جو ہوتی ہیں وہ بزنس IS کے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بزنس کے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ 1 to 2 ایئرز ہوتی ہیں. اور پھر جو آپریشنل ہیں وہ 6 months to 1 year کی پلاننگ ہوتی ہے. یہ بھی بتایا کہ وائی پلاننگ از سو ڈیفیکلٹ بیکاز ٹیکنالوجی چینجز a lot so rapidly. It's really impossible to predict what technology would be next year. So اس جگہ بھی پرابلم آ رہی ہے. پھر یہ بھی ہے کہ انفراسٹرکچر جب اتنی چینجز لانی ہیں تو کیا ہم وہاں پہ مائگریشن کریں یا ڈسرپٹیو اگر ٹیکنالوجی آ گئی تو اس کا ہم کیا کریں. سو اس وجہ سے ہمیں پلاننگ کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے. دا چینجنگ ورلڈ آف پلاننگ میں ہم نے ٹریڈیشنل اسٹریٹجی میکنگ کو دیکھا کہ وہ اوپر ایک پلان کرتا تھا، پھر نیچے اس کو وہ لے کے چلتے تھے اور پھر
آپریشنز میں آتی تھی اور وہ آپریشنز میں کام چلتا تھا اور ایک آرمی کی طرح ہوتا تھا کہ اسٹریٹجک پلاننگ جو ہے وہ جنرلز کر رہے ہیں اور پھر وہ اپنے کمانڈنگ آفیسرز کو دے رہے ہیں اور وہ کمانڈنگ آفیسرز جو ہیں وہ اپنے پلانز اور اسٹریٹجیز بنا رہے ہیں اور پھر وہ جو اپنے یونٹ انچارج ہیں ان کو دے رہے ہیں اور پھر وہ اس ٹاسک کو لے کے چل رہے ہیں. دا ورلڈ از چینجنگ, وہ اس میں نہیں ہے. ٹوڈے جو ہے وہ سینس اینڈ رسپونڈ اپروچ آ گئی ہے جہاں پہ آپ کو سینس کرنا ہے کہ ٹیکنالوجی کیسے آ رہی ہے اور اس میں رسپونڈ کرنا ہے. اس میں ہم نے آبویسلی جو ہے مائکروسافٹ کو لے کے دیکھا کہ اس نے سینس اینڈ رسپونڈ کیسے کیا. مائکروسافٹ نے ہر اس ٹیکنالوجی میں فوراً قدم نہیں ڈالا جو مارکیٹ میں بڑی تہلکہ مچا رہی تھی. وہ سلو اینڈ اسٹیڈلی آیا. پہلے تو سب سے پہلے اس نے اپنا پورٹ فولیو بلڈ کیا اور وہ سافٹ ویئر جائنٹ کے طور پر آیا. پھر اس نے سافٹ ویئر جائنٹ میں بھی بہت ساری چیزیں بنانے کی کوشش نہیں کی ڈیو ٹو اٹس فائنینشیل ہیوینس. وہ سب سے پہلے تو جو کمپنیز جو سافٹ ویئر لیڈرز تھے اپنی اپنی ایریاز میں ان لیڈرز کو وہ ایکوائر کرتا چلا گیا ان کمپنیز کو اور اپنے آپ کو ایوالو کرتا رہا اور اپنے آپ کو بہتر کرتا رہا. لوٹس کو اس نے لیا تو اس نے ورک شیٹ نکالی اور آفس آٹومیشن پہ کام کیا. پھر اس نے نیٹ اسکیپ کو لیا تو وہ پھر ویب براؤزنگ کی طرف آیا اینڈ سو آن سو فورتھ. وہ اپنے کام کرتا رہا. جب وہ سافٹ ویئر جائنٹ کی طور پر اس نے اپنے آپ کو منوا لیا پھر اس نے ادر ٹیکنالوجیز میں آہستہ آہستہ سینس اینڈ رسپونڈ کے تحت اس نے دیکھا کہ سمجھا کہ جو اب پرنٹ میڈیا جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا کی طرف شفٹ ہو رہا ہے تو وہ الیکٹرانک میڈیا میں آیا. الیکٹرانک میڈیا میں جب اس نے یہ دیکھا کہ اب لوگ جو ہے وہ اینیمیشن اور اس طرف آ رہے ہیں تو اس نے پروڈکشن یونٹ میں آیا. پھر اسپورٹس کو دیکھا کہ بہت کامیاب ہے تو اس نے پھر براڈ کاسٹنگ میں بھی آ گیا اور اسپورٹس کے چینل کے ساتھ مل کے کام کیا اینڈ سو آن سو فورتھ. پھر جو ہم نے یہ دیکھا مائکروسافٹ کی ایگزامپل سے کہ انہوں نے اپنے فاؤنڈر سی ای او کو ہٹا کے چیئرمین شپ جو ہے وہ اسٹریٹجک پلاننگ چیف اسٹریٹجک پلانر کو دی جس نے یہ کہا نہ صرف ان کا سی ای او بھی کہتا تھا کہ مجھے وہ انوویٹرز تنگ کرتے ہیں جیسے کہ موزیک والا تھا جیسے کہ نیٹ اسکیپ والا تھا جس نے اچانک ایک نئی انوینشن کر دی اور اس کے لیے پرابلم کیا, نہ کہ وہ جائنٹ. اور سب سے بڑی پرابلم اس کے لیے اگر دیکھا جائے مائکروسافٹ کے لیے وہ گوگل نے کی. ونس اگین دو اسٹوڈنٹس جنہوں نے کلاس پروجیکٹ کے طور پر یہ ایک سرچ انجن بنایا تھا اب وہ ایک جائنٹ کمپنی ایسی جائنٹ کمپنی جو مائکروسافٹ کے دھچکے برداشت کر رہی ہے جھٹکے برداشت کر رہی ہے اٹیکس برداشت کر رہی ہے. سو انہوں نے اب سینس اینڈ ریسپونڈ کی اتنی زیادہ افادیت سمجھی کہ انہوں نے اپنے ریسرچ اور اسٹریٹجی چیف ریسرچ اور اسٹریٹجی پلانر کو چیئرمین بنا دیا اور بل گیٹ کو بھی کہا کہ وہ لانگ ٹرم اسٹریٹجک تھنکر بن جائے. سو سینس اینڈ ریسپونڈ اپروچ کی یہ امپورٹنس تھی اور ہے آج کل کی لائف میں. With this, we come to an end to our today's lecture. Kindly اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.